اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 20 نمبر سورہ طٰہٰ کا مطالعہ شروع کریں گے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کے کیا کیا پہلو ہیں۔ ویسے تو قرآن مجید کن کن پہلوؤں سے رہنمائی کا باعث بنتا ہے، اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، تاہم ہم ایک نظر ڈال کر یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آیات پڑھتے ہی جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ طٰہٰ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ، یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ یہ جو بعض صورتوں کے شروع میں اس طرح حروف آتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل صورتوں کے نام ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ بعض صورتوں کے نام تو اسی طرح مشہور ہیں، معروف ہیں، جیسے یہی سورہ، اس کا نام سورہ طٰہٰ ہے، اور اسی طرح سورہ یاسین ہے، سورہ قاف ہے۔ اسی طرح بعض دوسری صورتیں ہیں جیسے الف لام میم ہے، الف لام را ہے۔ وہ چونکہ ایک سے زیادہ حروف ہیں، یہ حروف بعض صورتوں میں ایک سے زیادہ صورتوں کے لیے رکھے گئے ہیں، تو اس لیے ان کے دوسرے نام بھی رکھ لیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن مجید کا نام ہے اس سورہ کو جو دیا گیا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، آپ مصیبت میں پڑ جائیں۔ یہ نبی علیہ السلام سے خطاب ہے، اور اصل میں یہ تسلی کا جملہ ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس مشکل میں پڑ گئے ہیں کہ یہ قرآن مجید جب آپ دوسروں تک پہنچائیں تو لوگ اس پر ایمان لائیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ رسول اللہ اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور یہ قرآن اثر ڈالے، اور لوگ اس قرآن کے جواب میں قرآن کی دعوت کو قبول کریں۔ تو ظاہر ہے یہ کسی دعوت کو قبول کرنا یا قبول نہ کرنا یہ تو مخاطبین پر انحصار ہوتا ہے۔ تو یہ جب مخاطبین قبول نہیں کرتے تو اس کا اثر رسول اللہ پر پڑتا ہے، تو آپ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، آپ غمناک ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر رسول اللہ کو تسلی دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ لوگ لازماً ایمان لے آئیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ قرآن مجید دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ تو آپ وہ اپنی ذمہ داری بہت خوب نبھا رہے ہیں۔ باقی یہ بات کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا، یہ اس کا ایک خاص ضابطہ ہے، قاعدہ ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ آگے بیان بھی کریں گے کہ ایمان تو وہی لوگ لاتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے، جن کو کہ احساس ہے کہ انہوں نے خدا کے حضور حاضر ہونے۔ چنانچہ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے، اور یہ کن کے لیے یاد دہانی بنے گا؟ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی شرط ہے، یہ ایک داخلی کیفیت ہے جن کے اندر یہ احساس ہو کہ ہمارا ایک پروردگار ہے اور ہمارا خالق ہے، اس کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے۔ تو وہ لوگ ہیں جو اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ باقی قرآن مجید جو ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ کس بات کی یاد دہانی؟ وہ چیزیں جو انسان کی فطرت میں ڈال کر انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ ہماری فطرت میں بہت سی چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اور اسی طرح جو تاریخ میں جو کچھ گزرا ہے، ماضی کے جو واقعات ہیں، جب پیغمبر آئے ہیں، جب یہاں فیصلے ہوئے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے فیصلے کیے ہیں قوموں کے، تو ان چیزوں کی یاد دہانی ہے۔ اور جو کچھ اس کائنات میں سامنے پھیلا ہوا ہے اس کی طرف توجہ دلاتا ہے قرآن، جو یاد دہانی کراتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کائنات یہ لگتا ہے کہ آپ سے آپ بن گئی ہو، یا اس کائنات کا بنانے والا یہ لگتا ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں، اس کو چلانے والے کے ایک سے زیادہ ہوں۔ تو اس طرح کی تمام یاد دہانیاں یہ ظاہرہ قرآن مجید کا موضوع ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ بھی یہ تو ایک یاد دہانی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ یہ بات ان لوگوں تک پہنچا دیں، آگے وہ ایمان تو وہی لائیں گے، اس دعوت کو وہی قبول کریں گے جن کے اندر خوف خدا ہوگا۔ یہی خوف خدا ہے، اگر یاد دہانی سے کوئی فائدہ اٹھائے تو وہ تقویٰ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی وہ پھر بندہ وہ ظاہر میں جو حدود و قیود ہے جو ہمارا رب ہمیں بتاتا ہے، وہ پھر اس کے اندر رہتے ہوئے انسان پھر زندگی گزارتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ اس سورہ میں یہ بھی دیکھیے کہ جو صوتی آہنگ ہے اس کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ویسے تو پورے قرآن مجید ہی میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے
کہ جو آیات کا اختتام ہے وہ ان ایسے الفاظ سے ہو کہ باہمی طور پر ایک صوتی آہنگ وجود میں آئے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہی کا ظہور ہوا ہے، کیونکہ یہ انسان استھیٹک سینس کا جو لحاظ رکھا گیا یہ بھی انسانی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اس کا اہتمام کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ دیکھیے حروف مقطعات کا جو انتخاب ہوا ہے، جیسے یہاں ہے تا ہا، ایسی دیکھیے جو آیت دوسری جو اس کا اختتام ہوا ہے لتشقا، تیسری آیت ہے یخشا، تو حروف مقطعات کا میں بھی اس کا لحاظ کیا گیا ہے اکثر و بیشتر جگہوں پہ، جیسے یاسین والقرآن الحکیم اس میں بھی ہے۔ تو یہ بھی اس سے بھی ہمیں ظاہر ہے حظ اٹھانا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت کا ظہور ہی ہے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا جی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کہ یہ جو قرآن ہے یہ یاد دہانی ہے اور یہ بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ کس کی طرف سے؟ جس نے اس زمین کو بنایا ہے اور جس نے اونچے آسمانوں کو بنایا ہے، یعنی جس ہستی نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے اسی نے یہ قرآن دیا ہے۔ چنانچہ اس کو دیتے ہوئے، یعنی جب آپ لوگوں تک اس قرآن کو پہنچائیں تو یہ پہنچانے کا عمل بھی اس اہتمام اور اس شان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ یہ ایسے پروردگار کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، یہ ہستی جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے وہ الرحمن ہے، یعنی اس کائنات کی تخلیق خدا کی رحمت کا ظہور ہے دراصل، اور اسی رحمان نے یہ قرآن دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ جیسے سورہ رحمان ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے یہ قرآن سکھایا ہے۔ یہ خدا کی رحمت کا ظہور ہے، ان لوگوں کو تو چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہو کیا رہا ہے کہ یہ آگے سے غفلت کا شکار ہیں اور آگے سے اعتراضات اٹھا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، خود بھی رک رہے ہیں قرآن کی راہ کو اپنانے سے اور دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ ان کو چاہیے یہ کہ مانیں جب کہ یہ انکار کر رہے ہیں۔ تو آپ تسلی رکھیں، یہ اللہ پروردگار عالم کا کلام ہے، وہ خود ان سے نمٹ لے گا، تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ بس آپ ادا کریں۔ کوئی رحمان ہے علی العرش استویٰ، اس نے اس دنیا کا، اس کائنات کا نظام سنبھالا ہوا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس نے کائنات تخلیق تو کر دی اور بعد میں کسی اور کے سپرد کر دی یا اس کائنات سے غیر تعلق لا تعلق ہو کے بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ سارا اقتدار اس کے کنٹرول میں ہے، وہ معاملات کو واچ کر رہا ہے، جب وہ معاملات کو دیکھ رہا ہے تو وہ خود ہی نمٹ لے گا پھر کہ اس کے کلام کے ساتھ لوگوں نے کیا رویہ برتا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کے اختیار میں ہے، یعنی اس کا اقتدار وہ زمین و آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے، پوری کائنات اس کے زیر اختیار ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اس قدر اختیار، اس قدر کنٹرول، اور وہ ہستی جو ہے رحمان، تو ایسی ہستی کی طرف سے جو قرآن مجید کا دیا جانا، اس نعمت سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، جبکہ یہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ خود پھر نمٹ لیں گے ایسے لوگوں سے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم علانیہ کہو کہ اپنی بات، یعنی کوئی بات ہم کرتے ہیں تو بے شک اپنی زبان سے ادا کریں، یا فرمایا کہ یا چپکے چپکے سے کہو یا دل میں کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ وہ علانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، کیونکہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی مخفی بات ہے تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ دوسری کا فرمایا نا کہ دلوں میں جو کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے، اور فرمایا کہ وہ تو ایسے ہی ہے گویا کہ تمہاری شہر سے بھی قریب ہے۔ تو یوں نہ سمجھو کہ وہ کہیں دور کہیں بیٹھا ہے اپنے تخت پر اور اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی جو مخلوق ہے وہ کیا کر رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، مخفی سے مخفی بات اس کے علم میں ہے۔ چنانچہ جب اس کے علم میں ہے تو اے پیغمبر آپ جو کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور آپ تسلی رکھیں کہ آپ کو اس کا بھرپور اجر ملے گا۔ اور یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں وہ ان کو بھی خبردار رہنا چاہیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ان کو بھی اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا پروردگار ہے، خالق ہے، اور جو اس کائنات کو چلا رہا ہے اور جس نے یہ قرآن دیا ہے،
اس کے قرآن کے ساتھ جو معاملہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے۔ پیچھے فرمایا تھا کہ الرحمن یعنی خدا کی جو سب سے جو نمایاں صفت جو کہ تمام صفات پر جس کا غلبہ ہے وہ اصل میں الرحمن ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن مجید میں اپنے آپ کا جو متعارف کرایا ہے وہ رحمان کے نام سے کروایا ہے۔ تو اب یہ بتا دیا کہ وہ جو رحمان ذات ہے جس نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس کائنات کو تخلیق کیا، رحمت کے سبب اس نے یہ اہتمام کیا کہ اپنی مخلوق کی وہ رہنمائی کرے، کیونکہ دیکھا جائے تو انسان کی سب سے بڑی ضرورت تو گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ تو اگر ایسے سوالات ہیں انسان کے ہاں کہ اگر ان کا جواب نہ ملے تو ہو سکتا ہے کہ انسان ساری عمر ٹھوکریں کھاتا رہے اور لیکن اس کو رہنمائی نہ مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت کی وجہ سے یہ انسانوں پر یہ کرم کیا ہے کہ اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور ہمیں وہ تمام چیزیں بتائی ہیں جو ہم ویسے نہیں جان سکتے تھے۔ تو وہ جو رحمان ذات وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اصل میں الالہ اللہ وہی ذات ہے، چنانچہ جب وہی ذات ہے تو اسی کی پوجا پرستش ہونی چاہیے اور اسی کی بات ماننی چاہیے، اور دوسرے خداؤں کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خالق وہ ہے پوری کائنات کا، پوری کائنات وہی چلا رہا ہے اور اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہاں تک کہ جو ہدایت کی ضرورت ہے وہ بھی پوری کی ہے۔ تو کسی اور معبود کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں، یعنی تمام اچھی صفات، وہ اچھی صفات کا حامل ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو صفات ایک الہ میں معبود میں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ الہ بنتا ہے، معبود بنتا ہے، وہ کسی اور کی طرف منسوب کر دی جائے۔ اور یوں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو صفات اس کے شایان شان نہیں ہیں وہ منسوب کر دی جائیں۔ جیسے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی جیسے انسانوں کی اولاد ہوتی ہے تو خدا کی بھی اولاد ہے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات سے واقف ہوتے ہیں، ایسے انسانوں میں بھی بعض ہستیاں ایسی ہیں جو مشکل کشائی کرتی ہیں اور ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ تو اس طرح کا جو بھی معاملہ کیا جائے گا اللہ کی صفات میں، تو اس کو قرآن مجید نے دوسری جگہ پر الحاد قرار دیا ہے کہ یہ صفات میں، اللہ کی صفات میں الحاد ہے۔ جو صفات اللہ کے شایان شان ہیں وہ اللہ کے لیے خاص رہنی چاہیے۔ تو چنانچہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس طرح وہ رحمان ہے، جس طرح وہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اس طرح سب سے اچھی صفات اسی کی ہیں۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، اس طرح وہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو تمام اچھی صفات، وہ تمام اچھی صفات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ بعض کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، جگہ جگہ کیا ہے، اور بعض ہم جو بھی اپنے ذہن سے سوچیں گے، جو بھی اچھی صفت ہوگی وہ اسی ذات کے ساتھ منسوب کی جا سکتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔